جہاں تک اڈیالہ میں 10,000 لوگوں کا تعلق ہے، وہ ایک اچھا شو ہو سکتا ہے جو وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اڈیالہ کے بعد جتنی بھی گیدرنگ ہو اس سے عمران خان کی ریلیز نہیں ہوگی۔ عمران خان کی رہائی کسی وزیر اعلیٰ کے نہ بس کی بات ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، نہ اس کا مینڈیٹ ہے، نہ اس کو یہ کرنا کسی وزیر اعلیٰ کو آتا ہے۔ سر ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ درخواستیں آپ کی جماعت کی جانب سے دائر کی گئیں۔ ہاؤ ہوپ فل آر یو سر دس ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید تو میں کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن جو ہماری عدالتیں ہیں 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد بدقسمتی سے جو ایک ہم سب کو امید تھی کہ آزاد فیصلے آئیں گے، تو اس طرف پیش قدمی اس طرف ہو نہیں رہی۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، میں بطور وکیل بھی اور میری جماعت بھی، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب بھی، کہ ہماری عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری ایک سٹرگل ہے، اور جو 2007 کی جوڈیشل لائرز موومنٹ تھی اس کے بعد یہ امید تھی کہ ہماری عدلیہ مکمل طور پہ انشاءاللہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس حکومت کی طرف سے عدلیہ پہ، میں تو اس کو ایک حملہ کہوں گا جس طریقے سے ہوا ہے، بجائے اس کی کہ ہم اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں، کیونکہ آج ہم اپوزیشن میں ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا، تو ہمیشہ مظلوم کو ہی عدلیہ کی ضرورت پڑتی ہے، آزاد عدلیہ کی۔ سیاسی لوگ ہمیشہ پاکستان میں زیر عتاب رہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم طاقت کی بجائے ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں اپنی عدلیہ سے کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ اور عمران خان صاحب تک رسائی یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے جو عدلیہ کا حکم آتا ہے اور پھر کوئی پولیس والا، کوئی ایس ایچ او یا کوئی سپرڈنٹ جیل اس کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے، اس کو فارغ کر دیتا ہے اس فیصلے کو۔ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروائے، ہم عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ ہیں، اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں تو ہمیں اپنی عدلیہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ وہ والی نہیں رہی جس کی ہمیں توقع تھی۔ علی محمد خان صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب محمود اچکزئی صاحب سے بھی ملے اسمبلی میں، اسد کیسر صاحب سے بھی ملے، ایک بڑی اچھی بظاہر فوٹیج لگی وہ ہم سب کو جو جمہور پسند ہے کہ ایٹ لیسٹ حکومت اور اپوزیشن سم ہاؤ اکٹھے بیٹھتے دکھائی دے رہی ہے۔ سر کوئی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی اس طرح کا میمورنڈم یا کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کہ جہاں پر ڈیموکریسی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھ کے آگے چل سکیں؟ امید تو ہے کہ کوئی اس میں پیش رفت ہو، چونکہ حکومت کا نہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے، تو زیادہ انیشیٹو یا پیش قدمی ہماری طرف سے ہونی چاہیے، جو بھی ذمہ دار عہدیدار ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے مذاکرات کی۔ میں اگر ان کی جگہ ہوں مجھے تو رات کو نیند ہی نہ آئے۔ اگر میرے ملک کا وزیر اعظم چاہے وہ فارم 47 ہے، 49 ہے، 102 ہے، 421 ہے، جو بھی ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میری سے بات کرو تو پھر مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو سر اب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہے بات کرنے میں؟ سر کوئی ملاقات ہوئی اس کے بعد؟ ابھی تک تو کوئی خیر خبر نہیں ہے، حالانکہ بجٹ سیشن میں اچھی گفتگو ہوئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی ہے، اس پارلیمنٹری پارٹی کی اکثریت نے 100% نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کو بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کسی تنقید کا آپ کی پرواہ نہ کیجیے، آپ بیٹھیے اور کوئی سیاسی راستہ نکالیے۔ اب اس میں آگے تو بڑھنا ان ذمہ داروں نے ہے، ہم تو ان کو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں۔ فیئر انف۔ سر جب نئے سی ایم آ رہے تھے خیبر پختونخوا کے جناب سہیل خان افریدی صاحب، اس سے پہلے بہت پریس کانفرنسز بھی ہوئی، بڑا پریشر بھی تھا کہ پتہ نہیں ان کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگتے رہے، سو وہاں سے آئیڈیا ہوا کہ سہیل افریدی صاحب نے کس حد تک پریشر بلڈ اپ کر لیا ہوا تھا دیٹ ٹائم پرور الیکشن ایون۔ سر ڈو یو تھنک سہیل صاحب ڈیلیور کر سکے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ کچھ نہ کچھ کوئی وے آؤٹ انہوں نے بنایا، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے لینے میں وہ کامیاب ہوئے؟ کرنل صاحب، میں اب کوئی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے میری ایک سوچ تھوڑی کچھ چیزوں میں مختلف ہے۔ دیکھیں، عمران خان ایک سیاسی اسیر ہیں، وہ انگریزی میں ایک لفظ جو ہوتا ہے ہی از اے پرزنر آف کانشس، وہ ضمیر کے قیدی ہیں، وہ سیاسی اسیر ہیں، ان پہ سیاسی کیسز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، بلکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ میں اس پہ بہت، میری حد تک میں بڑا کلیئر ہوں
کہ عمران خان کی رہائی کسی وزیر اعلیٰ کے نہ بس کی بات ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، نہ اس کا مینڈیٹ ہے، نہ اس کو یہ کرنا کسی وزیر اعلیٰ کو آتا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی سینئر سیاسی قیادت جو مرکز میں بیٹھی ہے، انہوں نے راستہ نکالنا ہے، کیونکہ سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ کسی بھی وزیر اعلیٰ کے پاس سیاسی نہیں انتظامی عہدہ ہوتا ہے، وہ اپنے صوبے کے حد تک خود مختار ہوتا ہے، صوبے سے آگے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کھرل صاحب کی ہے یا علی محمد کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے ایک وقت میں علی امین خان گنڈا پور پہ بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان رہنما جو ہیں آفریدی صاحب جو ہیں، سہیل آفریدی، ان سے بھی ضرورت سے زیادہ توقعات یا بوجھ ہے، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ اٹک کے اس پار جدھر میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت مردان اپنے علاقے میں ہوں، ادھر وہ وزیر اعلیٰ ہے، اٹک کے اس پار وہ ایک پاکستانی ہے، اس کے پاس پھر وہ اختیار نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ انتظامی طاقت کو لے کے اپنے لیڈر کو رہا کرے گا، نہیں، تو وہ صرف ایک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کہ طاقتوروں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں ان میں اپنا ایک رول ادا کریں خان صاحب کی رہائی یا ان سے ملاقات کے لیے۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی اور ان تک رسائی، اس میں ترک کا پتہ چغزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی، اور تحریک انصاف کی سیاسی قیادت ہے جس میں چیئرمین تحریک انصاف یا جنرل سیکرٹری تحریک انصاف یا کچھ اور سینئر قیادت آتی ہے۔ علی بھائی، یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس آف اوپینین یا اپروچ کا ڈیفرنس نظر آتا ہے عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو لے کر۔ تحریک انصاف کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے، علیمہ خانم صاحبہ کی کچھ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ احتجاج کیجئے، 10,000 بندہ اڈیالہ جیل کے باہر لے کر آئیے۔ سر، ڈو یو تھنک کہ یہی اسٹریٹجی کام کرے گی کہ فیملی ایک اور لائن لے کے چلے اور پاکستان تحریک انصاف جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات لے کے آگے بڑھے، متوازن گفتگو کرے، ڈو یو تھنک یہی اسٹریٹجی کام کرے گی؟ پہلے دن سے میں نے عمران خان صاحب کی فیملی پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا، ابھی بھی میں نہیں کروں گا۔ میں عمران خان کی رہائی کے لیے صرف اپنی رائے کا اظہار کروں گا، اور وہ یہ ہے، ہمارے پاس آج سے 2 سال پہلے 3 راستے تھے جی، جس کا ذکر میں خان صاحب کو کر چکا تھا۔ ایک تھا احتجاج کا، دوسرا تھا عدالتیں، اور تیسرا ہے مذاکرات۔ احتجاج کا دروازہ کچھ ہم نے خود بند کیا، کچھ ہم پہ بند کیا گیا۔ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا، 9 فروری کو دھاندلی کے خلاف ایک بڑی کال دینی چاہیے تھی جو اس وقت کی قیادت نے نہیں دی۔ جب عمران خان صاحب سے جیل میں نے اس پہ بات کی کہ خان صاحب ایک بڑا موقع ہم ضائع کر چکے، تو انہوں نے بہت ایک افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہا کہ علی، میں اگر باہر ہوتا تو میں احتجاج کی کال دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیادت باہر تھی اس وقت، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کمپرومائز تھی، نو، وہ عمران خان کے سپاہی تھے اور ہیں، لیکن بعض اوقات فیصلے کی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ 8 کو جب ہمارا الیکشن ہو گیا اور 9 کی صبح تک پتہ لگ گیا تھا 9 فروری 2024 کو کہ الیکشن چوری ہو چکا ہے، فوری طور پہ اگر ہم کال دے دیتے تو قوم نکل آتی۔ عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے، 26ویں ترمیم سے پہلے کچھ امید تھی، 26ویں ترمیم کے بعد روٹین میٹرز میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں سے کوئی بڑا فیصلہ آ جائے گا اور خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے، نو، یہ ہوگا کسی سیاسی مذاکرات میں، کسی بیٹھک میں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 10-1 لاکھ بندہ آ جائے گا باہر اور اس سے خان ریلیز ہوگا، تو اس وقت وہ ماحول نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی پھر بھی آپ کو کہیں بیٹھنا ہوگا۔ جہاں تک اڈیالہ میں 10,000 لوگوں کا تعلق ہے، وہ ایک اچھا شو ہو سکتا ہے جو وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اڈیالہ کے بعد جتنی بھی گیدرنگ ہو اس سے عمران خان کی ریلیز نہیں ہوگی۔